Welcome to Dramatic Touch. دوستو احرام جنون کی ایپیسوڈ 21 کی ریکیپ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، جس میں شانی سجیلا سے کہتا ہے کہ پہلے آپ سے دوستی نہیں کی، اس لیے آپ کو ایک اہم بات نہیں بتائی، اور اب چونکہ دوستی ہو گئی ہے اس لیے بتانا ضروری ہے۔ تو شانزے پوچھتی ہے کہ ایسی کیا بات ہے؟ شانی کہتا ہے کہ سجیلا کو جانتی ہے نا آپ، ہم دونوں صرف کزن ہی نہیں منگیتر بھی ہیں اور ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں۔ تو شانزے اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم واقعی اس سے محبت کرتے ہو؟ تو اس پر شانی لاجواب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد شانزے وہ عجیب و غریب جملہ بولتی ہے جس کو سن کر سمجھنا ایک چیلنج تھا، لیکن ہم نے اس کو ڈیکوڈ کر لیا ہے۔ پہلے وہ جملہ سنیے۔ پھر بھی تم کسی محبت کرنے والے کی کسک سے بھی کف نہیں۔ وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ پھر بھی تم کسی محبت کرنے والے کی کسک سے واقف نہیں ہو۔ شانی کہتا ہے کہ واقف تھا تو اس لیے آج تک آپ کو بتایا نہیں تھا۔ تو شانزے کہتی ہے کہ آج بھی نہ بتاتے، دل میں غلط فہمی رہتی کہ کبھی نہ کبھی میری محبت پر یقین آ جائے گا۔ تو شانی بیچارگی میں کہتا ہے کہ اسی لیے تو کہتا تھا اس دوستی سے باز رہیں، نہیں تو بہت پریشانی ہوگی۔ پھر شانی اقرار کرتا ہے کہ میں نے اور میرے گھر والوں نے آپ سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ محبت کے بدلے میں اگر محبت نہ ملے تو روح تڑپ اٹھتی ہے، اسی لیے ہم آپ کو تڑپانا نہیں چاہتے تھے۔ شانزے دل میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں تمہیں کھو تو نہیں سکتی لیکن تمہیں پا بھی نہیں سکتی۔ شانی اس صورتحال میں بہت پریشر فیل کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ خام خواہ اپنے گھر والوں پر، خاص طور پر اپنے چھوٹے بھائی پر غصہ نکال رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ نے جو انگوٹھی سجیلا کے لیے رکھی ہے وہ مجھے واپس کر دیں۔ جب اس کی ماں پوچھتی ہے کہ اس کی کیا ضرورت پڑ گئی، تو شانی کا چھوٹا بھائی جگنو شرارت سے کہتا ہے کہ کہیں شانزے آپا کو تو وہ انگوٹھی نہیں پہنانی آپ نے، اور پھر شانی کے تیور دیکھ کر وہ سوری کرنے لگتا ہے۔ اس پر شانی اپنی امی سے کہتا ہے کہ آپ نے جس وجہ سے وہ انگوٹھی رکھی ہوئی تھی میں نے وہ وجہ ہی ختم کر دی۔ وہ اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ میں نے شانزے سے کہہ دیا ہے کہ میں سجیلا سے محبت کرتا ہوں۔ اس پر شانی کی بہن نادیہ کہتی ہے کہ اگر انسان خود ہی اپنا نقصان کرنے پر تل جائے تو اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ ماں بیٹیاں اور ایون شانی کا چھوٹا بھائی بھی دل میں یہی چاہتا ہے کہ یہ انگوٹھی شانزے کو پہنا دی جائے۔ حتیٰ کہ شانی کا چھوٹا بھائی احتجاجاً کہتا ہے کہ بھائی جان آپ شانزے آپا کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے۔ اس پر نادیہ شرمندگی سے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے اسی بات کا ڈر تھا کہ اگر شانزے کو پتہ لگ گیا تو میں اسے کیا منہ دکھاؤں گی، کیونکہ نادیہ تو اسے پکچر کا اپوزٹ رخ دکھا چکی تھی، یعنی یہ کہہ چکی تھی کہ شانی نے آج تک کسی سے محبت نہیں کی۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ اتنا پیار کرنے والی کے ساتھ شانی اچھا نہیں کر رہا۔ دراصل انہیں شانزے کے پیار کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جڑے مفادات بھی تو نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ بھی کڑھ کر کہتی ہیں کہ سجیلا اس کے دل سے نکلتی ہی نہیں، یعنی اب یہ دونوں بھی سجیلا سے جان چھڑانا چاہتی ہیں۔ نادیہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی کیا آپ واقعی یہی چاہتی ہیں کہ شانی کے دل سے سجیلا نکل جائے؟ اس کی ماں کہتی ہے کہ دراصل سجیلا نے کبھی شانی سے محبت ہی نہیں کی، محبت تو شانزے نے کی ہے، اور اس محبت میں وہ سب کچھ کر گزری ہے جو محبت کرنے والے کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں شانی کو یہ بات بتانا نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ وہ خود سمجھ جائے۔ پھر ماں بیٹیاں یہ طے کرتی ہیں کہ نادیہ شانزے کو فون کر کر اسے یقین دلائے کہ ایک نہ ایک دن اس کی محبت ضرور رنگ لائے گی اور شانی کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گی۔ پھر نادیہ شانزے کو فون کر کے اسے بہت انٹیلیجنٹلی یہ سمجھاتی ہے کہ دراصل شانی نے آپ کو پوری بات بتائی ہی نہیں، وہ یہ کہ سجیلا نے تو شانی سے منگنی ہی توڑ دی ہے۔ شانی نے شاید آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ وہ سجیلا سے بہت ہرٹ ہے۔ یہ سن کر شانزے کے دل میں ایک مرتبہ پھر سے امید کی کرن جاگ جاتی ہے، اور وہ نادیہ کے گھر پہنچ جاتی ہے اور ایک مرتبہ پھر سے اسے شاپنگ پہ لے جاتی ہے۔ شانزے نادیہ سے کہتی ہے کہ آپ ہی سچ بتا دیں حقیقت کیا ہے۔ تو نادیہ اسے بتاتی ہے کہ دراصل ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ شانی کی شادی سجیلا سے ہو، اور ریزن یہ بتاتی ہے کہ سجیلا نے دراصل کبھی شانی کی قدر نہیں کی اور ہمیشہ شانی کی محبت کو رد ہی کیا ہے۔
اس نے تو شانی کی حیثیت دے کر اسے منگنی کی تھی۔ سجیلا کو تو شانی کی قدر ہوئی ہی تب جب آپ شانی کی زندگی میں آئی ہیں اور اس کے حالات بدلے ہیں۔ جب تک وہ پیزا ہاؤس میں جاب کرتا تھا تو سجیلا اس سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ سجیلا کو تو اس کی قدر ہی تب آئی جب اس کے پاس اچھی جاب آئی، گاڑی آئی، گھر آیا۔ تو پھر شانزے حیرت سے پوچھتی ہے تو پھر سجیلا نے منگنی کیوں توڑ دی؟ تو نادیہ نے بتایا کہ جب شانی نے اپنی نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور سب کچھ لوٹا دینے کا فیصلہ کیا تو سجیلا نے انگوٹھی واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شانزے اس سے پوچھتی ہے کہ کیا اب بھی سجیلا ناراض ہے؟ تو نادیہ بتاتی ہے کہ نہیں، اب تو وہ منتیں کرتی ہے کہ پھر سے اسے انگوٹھی پہنا دی جائے۔ نادیہ اسے بتاتی ہے کہ اصل میں شانی اور سجیلا بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اس لیے شانی اس سے محبت کا فطور پیدا کر بیٹھا، لیکن سجیلا کو ایسی کوئی خواہش نہیں ہے۔ یہ باتیں سن کر شانزے کے دل میں امید مزید پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کی محبت رنگ لائے گی۔ پھر وہ نا امیدی سے کہتی ہے کہ شانی مجھے اپنے دل میں کبھی بھی سجیلا کی جگہ نہیں دے سکتا۔ نادیہ اسے پھر سے یقین دلاتی ہے کہ شانی بھائی کے ساتھ آپ ہی سجتی ہیں، اور اگر شانی نے ایسا نہ کیا تو اسے میری اور میرے گھر والوں کی مخالفت مول لینی پڑے گی۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ ایون جگنو کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ ہی شانی بھائی کے ساتھ سجتی ہیں۔ یہ بات سن کر شانزے کا چہرہ کھل اڑتا ہے اور وہ کہتی ہے ریئلی؟ جگنو تو بہت سمجھدار ہے۔ اس سے اگلے سین میں سجیلا کی ماں اپنی نند یعنی شانی کی ماں کے گھر جا کے نادیہ کی شادی کی تیاریوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنی نند سے کہتی ہے کہ سجیلا کی قسمت اسی گھر سے جڑی ہوئی ہے، یعنی وہ بھی کسی صورت یہ رشتہ نہیں توڑنا چاہتی، جس پر شانی کی اماں یہ کہتی ہیں کہ سجیلا نے بہت غلط کیا، اگر شیشے میں ایک مرتبہ بال آ جائے تو پھر وہ جاتا نہیں۔ اس کے بعد ایک ڈائیلاگ میں شانزے شانی سے کہتی ہے کہ ہم دونوں ہی اپنی محبت کے بہت ناز دکھا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دونوں میں سے کون پہلے اپنی خوش فہمیوں میں سے باہر آ کر ہار مان لیتا ہے۔ اس پر شانی کہتا ہے کہ محبت میں ہار مان لی جائے تو پھر سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو شانزے اس سے کہتی ہے کہ اگر تم پر ایسا وقت آیا تو میں تمہیں سنبھال لوں گی۔ تو شانی اس سے کہتا ہے کہ اگر آپ پر ایسا وقت آیا تو آپ کو کون سنبھالے گا؟ تو ناظرین، یہ تھے اس ایپیسوڈ کے احوال۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی آن کر لیجئے۔ چلیے ملتے ہیں اب ڈرامائی ٹچ کی اگلی ویڈیو میں۔